السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ 12 اردو کا موسٹ وی وی آئی آبجیکٹو دیکھیں گے۔ آبجیکٹو دیکھیں گے جس میں ہمارا پہلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ شعر خانے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خانے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ املا کی، محاورے کی، واحد جمع کی، اعراب کی۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ فرحت اللہ بیگ شعر خانے میں اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے آگ، ہوا اور پانی میں سب سے کم تر کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ ہوا کو، مٹی کو، پانی کو، آگ کو۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا آگ، ہوا اور پانی میں سب سے کم تر مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے ناشتہ کس چیز کی اصطلاح ہے؟ بھوک ہرانے کی، بھوک لگنے کی، بھوک توڑنے کی، بھوک مٹانے کی۔ ناشتہ کس چیز کا اصطلاح ہے؟ بھوک توڑنے کی۔ چوتھا سوال ہے راک فیلر کون تھا؟ سائنسداں، ڈاکٹر، تاجر، کسان۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ راک فیلر ایک تاجر تھا۔ ہمارا پانچواں سوال ہے نہار کس زبان کا لفظ ہے؟ نہار کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ترکی کا۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نہار فارسی کا لفظ ہے۔ نہار کس چیز کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے۔ نہار فارسی کا لفظ ہے۔ اگلا سوال چھٹا سوال ہے سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1951 میں، 1958، 1953، 1960 میں۔ تو سید سلیمان ندوی کا وفات 1953 میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1953 میں ہوا۔ سید سلیمان ندوی کا وفات 1953 میں ہوا۔ اگلا سوال ہے قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ساتواں سوال قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا، عربی کا، ہندی کا، ترکی کا۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ فارسی ترکی کا الفاظ ہے۔ آٹھواں سوال ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ لکھنؤ، دسنا، کراچی، پٹنہ۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا ہے۔ دسنا کہاں ہے؟ تو بہار میں ہے۔ بہار میں ہے۔ دسنا کہاں ہے؟ بہار میں ہے۔ اگلا سوال مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ وزیر آغا اور بخاری کر کے کوئی ہیں، پر صاف یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ وزیر آغا ان کے مصنف ہیں۔ تو ان کا 9 کا آپشن ہو جائے گا سی۔ 10واں سوال وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو وزیر آغا کی پیدائش 1920 میں، 1921 میں، 1922، 1925۔ اس میں سے کب ہوئی؟ تو وزیر آغا کی پیدائش 1922 میں ہوئی۔ وزیر آغا کی پیدائش 1922 میں ہوئی۔ 11واں سوال ہے ہجرت کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، انسائیہ۔ تو ہجرت کیا ہے؟ انسائیہ۔ ہجرت کیا ہے؟ انسائیہ ہے۔ اگلا سوال 12واں سوال دیکھیں۔ 12واں سوال باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ باغ و بہار کا تعلق
ناولز ہے، افسانہ سے، انسائیہ سے، داستان سے ہے۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے، جس میں 4 درویش کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کے 4 درویش کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ 13واں سوال ہے پورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ دہلی میں، کولکتہ میں، حیدرآباد میں، رامپور میں۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ پورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ کولکتہ میں ہے۔ 14واں سوال ہے سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سید سلیمان ندوی کو عربی میں بھی مہارت تھی، فارسی میں بھی مہارت تھی، اردو میں بھی مہارت تھی۔ تو کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ تو سنسکرت میں۔ کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ تو سنسکرت میں۔ 15واں سوال ہے احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ تو احمد جمال پاشا کی وفات 1985، 1988، 1987، 1988 میں ہوئی۔ کس میں ہوئی پوچھا ہے، وفات کب ہوئی مطلب کب ہوئی؟ تو اس کا آپشن ہو جائے گا سی، آنسر سی، 1987 میں احمد جمال پاشا کا وفات ہوا۔ تو آپ سبھی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ 16واں سوال ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج حیدرآباد، پٹنہ، سیوان، مظفر پور کہاں ہے؟ تو ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ سیوان میں ہے، سیوان۔ 17واں سوال ہے بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ 17واں سوال بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ خانہ بدوش، خانہ خراب، خانہ ملک کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ تو خانہ بدوش، بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 18واں سوال ہو جائے گا باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا؟ تو ابھی ہم اوپر بتائے تھے آپ سبھی کو کہ باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ 19واں سوال ہے کس صنف میں مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ کس صنف میں مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ تو آپ سبھی لوگ بتائیں گے داستان میں، انسائیہ میں، افسانہ میں، ناول میں۔ تو کس صنف میں مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ تو آپ سبھی لوگ کو معلوم ہوگا کہ داستان میں ہوتی ہے۔ 20واں سوال ہے داستان صبرس کے مصنف کون ہے؟ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا ولی دکنی ہے، رتن ناتھ سرسار ہے، ملا وجی ہے، راجہ بالی بیگ ہے۔ تو آپ سبھی لوگ بتائیں کہ داستان صبرس کے مصنف کون ہے؟ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ ملا وجہی ان کے مصنف ہیں۔ 21واں سوال ہے فنکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنکشن کی سب سے مختصر صنف کو ناول، ڈرامہ، افسانہ، داستان کیا کہا جاتا ہے؟ فنکشن کی سب سے مختصر صنف کو افسانہ کہا جاتا ہے۔